پاکستان کا علاقائی کردار ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ 7 اگست 2026 کو مکہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا مشترکہ دفاعی معاہدہ اس تبدیلی کی ایک اہم علامت ہے۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ سب کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن یہ معاہدہ صرف مشترکہ دفاع تک محدود نہیں، یہ پاکستان کی عسکری طاقت، سفارتی اثر و رسوخ، دفاعی صنعت اور خطے میں بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اہمیت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اس نئی سیکیورٹی شراکت داری میں پاکستان اتنا اہم کیوں ہے؟ پاکستان کے پاس ایک بڑی اور پیشہ ور فوج ہے، دہشت گردی کے خلاف طویل عملی تجربہ ہے، بری، بحری اور فضائی دفاع کی مضبوط صلاحیت موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک فعال دفاعی صنعت بھی ہے۔ پاکستان اس شراکت داری کا واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بھی ہے، جو اس مشترکہ دفاعی نظام کی مجموعی دفاعی صلاحیت اور ڈیٹرنس کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ تینوں ممالک کے سارٹ آف یکجا ہونے سے اس دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ پاکستان بلا شبہ، میں یہ بات بالکل کسی فیئر آف کانٹرڈکشن کے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان نہ صرف ایک مڈل پاور کے طور پہ اب ریکگنائز کیا جائے گا، بلکہ لیڈر آف دا مسلم ورلڈ کے طور پہ بھی ریکگنائز کیا جائے گا، کیونکہ اس سے فریقی ایگریمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایجپٹ بھی اس بات کی خواہش ظاہر کر چکا ہے کہ وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور باقی بھی کئی ممالک سے یہ گونج آ رہی ہے کہ وہ بھی شاید اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب اپنی معاشی طاقت، توانائی کے شعبے میں اہمیت اور سرمایہ کاری کی صلاحیت لاتا ہے، جبکہ ترکیہ جدید ڈرونز، میزائل ٹیکنالوجی، الیکٹرانک وارفیئر اور دفاعی پیداوار میں نمایاں صلاحیت رکھتا ہے۔ یوں ایک دلچسپ امتزاج سامنے آتا ہے، سعودی سرمایہ اور مارکیٹ، ترک ٹیکنالوجی اور پاکستانی انجینئرنگ، مینوفیکچرنگ اور عملی عسکری تجربہ۔ ترکیے کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانس ہے، تو اگر اور ویسے بھی ان کی ڈیفنس انڈسٹری بہت مضبوط ہے اور بہت ایڈوانسڈ ہے، تو اگر ہماری جو ڈیفنس انڈسٹری ہے جو کہ خاص طور پہ ایئر جو ہماری ایئر فورس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور جو نیوی میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان میں پاکستان کو ترکی پہ ایک ایج ہے، تو اگر ہم اس معاہدے کے بعد اس فیلڈز میں ہم کوآپریشن کرتے ہیں تو ہم ڈرونز کے اس میں اور جو ہمارے ویسٹرن پلیٹ فارمز ہیں ان میں، ان کی مینٹیننس میں اور ڈیولپمنٹ میں ہمیں فائدہ ہوگا، اور ترکی ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایئر فورس کا ایروپلینز بنانے کی جو ہماری ایک ایکسپیرینس ہے اس سے، اور شپ بلڈنگ میں بہت زیادہ ترکی ہم سے سیکھ سکتا ہے، تو یہ میوچلی دونوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا۔ اس تعاون کا دائرہ بھی خاصا وسیع ہو سکتا ہے، فضائی اور میزائل دفاع، انٹیلیجنس شیئرنگ، دہشت گردی کے خلاف تعاون، سائبر سیکیورٹی، مشترکہ فوجی مشقیں، سمندری راستوں اور اہم تنصیبات کا تحفظ اور مشترکہ دفاعی پیداوار۔ پاکستان کے لیے یہی وہ مقام ہے جہاں دفاعی تعاون معاشی موقع بھی بن سکتا ہے۔ مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کی منتقلی سے پاکستان اپنی دفاعی صنعت کو وسعت دے سکتا ہے، دفاعی برآمدات بڑھا سکتا ہے، نئی سرمایہ کاری حاصل کر سکتا ہے اور ہنرمند روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ اس معاہدے کی اہمیت جغرافیہ سے بھی جڑی ہے۔ پاکستان بحیرہ عرب کے اہم تجارتی اور توانائی راستوں کے قریب ہے،
سعودی عرب خلیج اور بحیرہ احمر کو جوڑتا ہے، جبکہ ترکیہ بحیرہ روم اور یورپ تک رسائی رکھتا ہے۔ یعنی یہ شراکت داری جنوبی ایشیا سے خلیج، بحیرہ احمر اور مشرقی بحیرہ روم تک ایک وسیع اسٹریٹجک خطے کو جوڑتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ فخر ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے اپنی پولیٹیکل سیگیسٹی سے، اپنی جو ہماری ملٹری اسٹریٹجی ہے اور اسٹرینتھ ہے اس سے، اور اپنی ڈپلومیٹک جو ہماری سوچ ہے اور جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس سے، کہ پاکستان ایک پرعزم قوم ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس معاہدے کو کسی تیسرے ملک کے خلاف اتحاد کے بجائے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے ایک دفاعی انتظام قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کا اصل مقصد جنگ نہیں، بلکہ ایسا مضبوط دفاع اور تعاون پیدا کرنا ہے جو خطرات کو روکے، بحرانوں کو بڑھنے سے پہلے سنبھالے اور اہم تجارتی اور توانائی راستوں کو محفوظ بنائے۔ پاکستان کے لیے یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں، یہ اپنی عسکری صلاحیت کو سفارتی اثر و رسوخ، ٹیکنالوجی، دفاعی برآمدات، سرمایہ کاری اور معاشی مواقع میں تبدیل کرنے کا بھی موقع ہے۔ اگر اس شراکت داری کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا گیا تو مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے بنیادی طور پر جنوبی ایشیائی سیکیورٹی کردار سے آگے بڑھ کر ایک ذمہ دار علاقائی سیکیورٹی طاقت بننے کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔